بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ایک غلام کا واقعہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بصرہ میں ایک غلام خریدا۔ وہ غلام بھی ولی اللہ صاحب نسبت اور تہجد گزار تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے چاہے پکارے۔ آپ نے فرمایا، غلام، تجھ کو کیسا لباس پسند ہے؟ اس نے کہا، حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے غلام، تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ غلام نے کہا، حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے غلام، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ میں نے تجھے پیسے سے خریدا تھا، مگر اب تجھ کو پیسے نہیں دینا ہے، میں تجھ کو مفت میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے پوچھا کہ کس نعمت کے بدلے میں آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے ہم کو اللہ کی بندگی سکھا دی۔ تم ایسے غلام ہو کہ اگر مجھے میرا پیسہ دے دیتے تو غلامی کے طوق سے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن ہم اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ سلطنت بھی دے دی تو بھی خدا کی غلامی سے، توق بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری بندگی کا توق موت تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پس تم نے ہمیں ہمارے اللہ کی بندگی سکھا دی۔ اب ہم کو اللہ جو کھلائے گا ہم یہی کھائیں گے کہ مالک آپ کا احسان ہے۔ جو پہنائے گا یہی کہیں گے کہ مالک آپ کا احسان ہے۔ جس نام سے خدا پکارے گا وہی ہمارا نام ہے۔ اے غلام، تو نے ہمیں اللہ کی بندگی سکھا دی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا راستہ۔ جس حالت میں خدا رکھے اسی حالت میں راضی رہو۔ رضا بالقضاء کا مقام اخلاص سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ یہ واقعہ اولیاء اللہ کی پہچان صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی پیدائش اور افلاس و تنگ دستی۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ تھا، چوتھی تھا۔ رابعہ کا معنی چوتھی رکھا گیا، چوتھی ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے والدین بے حد مفلس تھے۔ جس رات حضرت رابعہ کی پیدائش ہوئی، ان کے پاس بچی کو لپیٹنے کے لیے کپڑے کی ایک دجی تک نہ تھی، دیا جلانے کے لیے تیل کا ایک قطرہ نہ تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہمسائے سے ایک کپڑا اور تھوڑا سا تیل ادار مانگ لیں۔ حضرت رابعہ کے والد نے کہا، نہیں، ہمیں جو چیز مانگنی ہے وہ اپنے رب سے مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے کہا، جو ادار ادا کرنے کی نیت سے مانگا جائے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت رابعہ کے والد مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی جواب نہ پا کر دل شکستہ واپس لوٹ آئے۔ اسی رات خواب میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، مایوس نہ ہو، تمہاری یہ بیٹی یگانہ روزگار ہوگی، اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے چرچے ہر جگہ ہوں گے۔ یہ لڑکی سیدہ ہے
اور میری امت کے 70,000 آدمی اس کی سفارش سے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ ان کی بہنوں کا سلوک۔ حضرت رابعہ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچی تھی کہ آپ کے والدین رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ کی بہنوں نے انہیں افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک سنگ دل شخص کے ہاتھوں چند سکوں کے عوض بیچ دیا، اور آپ ایک لونڈی کی طرح اس شخص کے گھر رہنے لگیں۔ آپ بچپن ہی سے بڑی عبادت گزار تھیں۔ آپ اپنے آقا کے گھر سخت محنت و مشقت کرتیں، لیکن زبان پر ہر وقت ذکر الہی رہتا۔ جب مالک سو جاتا تو تمام رات یاد الہی میں گزار دیتی اور دن میں روزہ رکھتی۔ ایک رات اتفاقاً آقا کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضرت رابعہ سجدہ میں پڑی گڑ گڑا کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے مولا کریم، تو علیم و خبیر ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تیری عبادت کی کس قدر مشتاق ہوں، لیکن دن کو مالک کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی کہ میں اس کی زر خرید ہوں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت رابعہ بصریہ کے مالک کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے رات بڑی بے چینی سے کاٹی اور صبح اٹھ کر حضرت رابعہ بصریہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور شہر سے باہر ایک خستہ حال مکان میں سکونت اختیار کر کے ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتیں۔